مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تاج نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا جو ہے پاکستان کے حالات پر بھی آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں اور ان لوگوں کی رائے سے آگاہ کرتے رہیں جو پاکستان میں صاحب الرائے ہیں اور جو پاکستان میں باخبر سمجھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو تو 3 سال کی قید ہو گئی ہے گھڑی کے معاملے پر، توشہ خانے کے معاملے پر۔ اب وہ کیا سزا ہوئی، کیا ہوا، اس کا تو سب کچھ پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ لیکن جو لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ نون لیگ کو تو اس کے اوپر بہت بڑا جشن منانا چاہیے تھا، نواز شریف کو لندن میں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، مریم نواز کو یہاں پر بہت ہلا گلا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر تحریک انصاف والوں کو پریشان ہوئے تو کچھ پریشانی جو ہے نون لیگ نے بھی محسوس کی ہے۔ اچھا، ایک طرف مریم نواز چپ ہیں اور دوسری طرف جو بلاول بھٹو ہیں جو ان کے اتحادی ہیں وہ قومی اسمبلی میں کچھ بولے ہیں۔ اب ان کی ایک چپ اور ان کے بولنے میں بھی آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایک دلچسپ تبصرہ خاتون سیاستدان کی طرف سے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی وہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن کا رشتہ پسند آ گیا ہے۔ اب اس پہ بھی بات کریں گے وہ چھوٹی بہن کا رشتے سے ان کا کیا مراد ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت اور عمران خان کے درمیان اگر یہ کہا جائے غلط نہ ہوگا تو معاملہ جو ہے وہ ذاتی اختلافات شدت والے وہ جو ہے گزشتہ 3 سال 4 سے جو ہے جاری تھے۔ اب نون لیگ جب اس نے حکومت سنبھالی تو ان کا پہلا یہی مقصد تھا جی کہ کسی طرح عمران خان کو سزا دلانی ہے، اس کو قید کرانا ہے، نواز شریف کا حساب برابر کرنا۔ حالانکہ نواز شریف کو عمران خان نے قید نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے دور میں سزا ہوئی تھی، لیکن بہرحال اب جب یہ معاملہ ہوا توشہ خانہ والا، توشہ خانہ سے پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے 2-3 ماہ سے بالکل آپ کو چپ نظر آتی ہیں۔ ان کی کوئی خاص سرگرمی نہیں، کوئی جلسہ نہیں، ٹویٹر بھی بہت حد تک خاموش ہے۔ تو اس پہ پہلے ہی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی شاید اب جو ہے معاملہ ان کو لگتا یہ ہے کہ جی انہوں نے جو میلہ سجایا تھا، جو وہ سمجھ رہے تھے میاں صاحب اور ان کی بیٹی کہ یہ میلہ جو ہے ہمارے لیے سجا ہے، تو انہیں لگنے لگ گیا ہے کہ یہ میلہ ان کے لیے نہیں سجا۔ میلہ جو ہے اب سجانے والوں نے اپنے لیے سجایا یا کسی اور کے لیے سجایا، لیکن کم از کم ان کے لیے نہیں سجا۔ پہلا تو جھٹکا ان کو جو لگا تھا، جو چپ کا آغاز ہوا، وہ جب جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی بنا دی، استحکام پارٹی۔ اب اس میں استحکام کتنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال نام تو ان کا استحکام ہے۔ تو اس کے انہیں لگا کہ یہ شاید جو ہے پہلی بار انہیں یہ جھٹکا لگا کہ یہ جو میلہ ہے شاید اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے سجا ہے تو ان کے لیے نہیں سجا، بلکہ اس میلے میں کو دیکھنے والے اور بھی بہت سے ہیں اور بہت سے مزید آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی ایک پارٹی بنا دی۔ تو یہ جو اگر ان کی نظریں جو ہے وہ عمران خان کے بنائے ہوئے اثاثے سیاسی ساسے پر تھیں تو وہ تو انہیں پتہ چل گیا جی کہ عمران خان کا جو بنایا ہوا سیاسی اثاثہ ہے وہ اگر اس کا بٹوارا بھی ہو رہا ہے تو ان کے حصے میں تو کچھ نہیں آیا۔ یعنی ادھر پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب آ گئے، وہاں پرویز خٹک نے اپنی الگ پارٹی بنا لی۔ تو وہ جو اگر عمران خان کا کچھ اثاثہ کام کا تھا، ویسے تو ان سے الگ ہونے والا اثاثہ اتنا کام کا رہا نہیں، اور لیکن اگر ان کی نظر میں یہ تھا کہ شاید ان کے ساتھ ملنے سے وہ اثاثہ کچھ کام کا ہو سکتا تھا تو انہیں مایوسی ہوئی۔ تو پہلا تو جھٹکا ان کو یہ لگا۔ پھر اب وہ یہ کہنے والے سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے میاں صاحب ہیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، اب تو خیر ان کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو ان سے بھی جو ہے نا وہ بڑے میاں صاحب جو ہے وہ خوش نہیں ہیں۔ اور اس بات کی علامات اس طرح سامنے آئیں کہ جو پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے دوران جو ہے قومی اسمبلی میں بلوں کی جو جمعہ بازار لگا، جس طرح بل 23 سے منظور کیے گئے، تو اس پہ جو بڑے میاں صاحب کے قریبی لوگ ہیں جیسے سینیٹر فنان اللہ ہیں اور اپنا عرفان صدیقی صاحب ہیں، اس طرح 2-4 لوگ جو ہیں جو ان کے قریب ہیں، انہوں نے سینٹ میں اس پہ آواز اٹھائی، جی ہاں، اور کہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، نون لیگ میں کون آواز اٹھا سکتا ہے ان کی قیادت کے خلاف، ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے میاں صاحب کی سوچ ہی کار فرما ہوگی، اس کے بغیر تو جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے رجحان کم از کم نون لیگ میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ میاں صاحب نے تو واپس آنا تھا۔ اب میاں صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ میاں صاحب کی ایک کوئی بھی مطالبہ ہوتا تھا جی وہ جی لیونگ پلین فیلڈ مجھے جو ہے وہ بند کیا گیا تھا پچھلے 2018 کے الیکشن میں، تو اب عمران خان کو چلیے عمران خان بھی بند ہو گیا، تو اب تو واپس آ جائیں۔ وہ پھر بھی واپس نہیں آ رہے، نہ واپس آنے کا کوئی ان کا جلد امکان نظر آتا ہے۔
تو اس کی وجہ یہی ہے. اب جیسے نگران حکومت کا جو ہے اختیارات بڑھائے گئے ہیں, اب مردم شماری منظور ہو گئی ہے, تو یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے, اور یہ میاں صاحب کو بھی لندن میں بیٹھ کر زیادہ بڑا نظر آ رہا ہوگا کہ جی اب نہ تو جلدی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور نہ ان کی جب الیکشن نہیں ہوں گے تو ان کی واپسی کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس پہ جو ہے نا اب ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے جناب ہماری جو جی ڈی اے کی خاتون رہنما ہیں سائرہ بانو صاحبہ. تو سائرہ بانو کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل وہ بہت دلچسپ تبصرے کر رہی ہیں, اور انہوں نے 92 کا پروگرام تھا, اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جی میاں صاحب کو اب تو آ جانا چاہیے, بھائی کی حکومت ہے وہ کیوں نہیں آ رہے. تو سائرہ بانو کا جواب تھا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ, یعنی لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ عمران خان تو قید ہو گئے, وہ پلڑا برابر ہونے کے باوجود وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ رشتہ جو کرنے والے ہیں ان کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے. اب انہوں نے چھوٹی بہن یہ تو تنزیہ کہا, ظاہر ان کی مراد وہ یہ تھی کہ جو رشتہ کرنے والے ہیں انہیں شہباز شریف زیادہ پسند آ گئے ہیں, تو اس لیے میاں صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ لوگ واپس جائیں تو ان کے لیے کوئی نئی مشکل کھڑی ہو جائے. تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اب انہیں لگ رہا ہے بڑے میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو کہ جو میلہ ہے یہ شاید ان کے لیے نہیں سجایا گیا. وہ جو سمجھ رہے تھے شروع میں, وہ جو خوشیاں اور شادیانے بج رہے تھے, تو وہ انہیں ان کے ساتھ اس بار بھی لگتا ہے کہ ہاتھ ہو گیا ہے, اور اس بار ان کے ساتھ ہاتھ کرنے میں شاید ان کے جو ہے وہ بقول سائرہ بانو کے کوئی چھوٹا رشتہ پسند آ گیا ہے, چھوٹے رشتہ نے زیادہ جو ہے وہ محبت کا ثبوت دیا ہے, تو وہ انہیں جو ہے اب لگتا ہے کہ ان کا بھائی جو ہے ان کا جو ہے وہ بھی ان کا جو ہے رقیب, شاید سیاسی رقیب بن گیا ہے. تو یہ تھی نون لیگ کی صورتحال. اچھا, اب پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں. پیپلز پارٹی میں جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ گزشتہ روز جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ عجیب باتیں کی ہیں جو گزشتہ 1.5 سال میں نہیں ہوئی. گزشتہ 1.5 سال میں ان کا زیادہ عرصہ تو گزرا ہی باہر. انہوں نے اس دوران اتنے دورے کیے ہیں کہ کسی وزیر خارجہ کے اتنے کم عرصے میں پاکستانی کے دورے نہیں تھے. شاید 5 سالوں میں بھی کسی وزیر خارجہ نے اتنے دورے نہیں کیے ہوں گے جتنے دورے ان 1.5 سالوں کے دوران تقریباً ہوئے ہیں. اچھا, اب جب حکومت ختم ہو گئی ہے, آخری اجلاس ہے چل رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا جی ہم اداروں کو اپنی دودھ میں کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ تو عجیب بات ہے, آپ نے 1.5 سال تک جو ہے وہ بالکل اقتدار انجوائے کیا. اب جب جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ ہو سکتا ہے کچھ گرمائش جو کراچی میں بھی محسوس کی جا رہی ہے, جس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے جو کاروباری برادری ہے ان کے تحفظات جو ہیں وہ اہم بلکہ انہوں نے سنے ہیں, اور جب وہ کاروباری برادری کے تحفظات سنیں گے تو اس کی تپش جو ہے, اس کی گرمائش جو ہے قبضوں کی, دیگر معاملات کی, وہ پیپلز پارٹی پر آ سکتی ہے. اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ گرمائش جو ہے اب پیپلز پارٹی محسوس کرنے لگی ہے. اچھا, اس کی ایک اور اظہار جو ہے وہ سینٹ میں بھی ہوا جب رضا ربانی صاحب جو ہیں, اچھا رضا ربانی صاحب بہت باصول آدمی ہوں گے لیکن وہ بولتے تبھی ہیں جب انہیں پارٹی کی طرف سے کچھ اشارہ ہو. پچھلے 1.5 ہفتے میں تقریباً 4 درجن بل منظور ہو گئے, بلکہ 5 درجن 60 بل منظور ہو گئے. دڑا دڑ یونیورسٹیاں کا جمعہ بازار لگ گیا. جس ایم این اے کا کہیں ہاتھ چلتا تھا اس نے اپنے لیے یونیورسٹی کسی نہ کسی نے کہنے پر منظور کرا لیا. ابھی کیسے منظور کرائی, کیوں منظور کرائی, اس کے پیچھے سب پاکستانی جانتے ہیں کہ یہاں کیا کہانی ہوتی ہے اور کیسے لوگ جو ہے وہ کس کو اپروچ کرتے ہیں اور کیا جو ہے معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد اس پہ تو وہ خاموش رہے, لیکن اچانک جو ہے وہ پھر انہوں نے 1-2 بلوں پر اعتراض شروع کر دیا. انہوں نے سینٹ کو کہا کہ راجواڑہ ہے. تو یہ راجواڑہ اور اس طرح کی باتیں جب شروع ہوئیں تو اسی پر لوگوں کے کان کھٹک گئے تھے کہ اب جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اسے لگتا ہے کہ میلہ اس کے لیے بھی نہیں سجا. جیسے وہ شروع میں سمجھ رہے تھے کہ بلاول وزیر اعظم بنا دیں گے, اس طرح کی کہانیاں, تو وہ تو وزیر اعظم بنانے کی بات تو دور ہے. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب انہیں سندھ میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ کچھ گرمائش جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے, انہیں جو تپش محسوس ہو سکتی ہے. اچھا, ایک دوسری جو دلچسپ بات کی بلاول صاحب نے وہ یہ کہ یہ میں نے میاں صاحب کو اور اپنے والد صاحب کو اسد زرداری صاحب کو کہا تھا کہ آپ میرے لیے اور مریم نواز کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر کے جائیں سیاست میں, لیکن وہ نہیں کر سکے. یہ تو بالکل عجیب بات ہے بھائی. پاکستان چاہے کتنی بھی کمزور ملک ہو, بہرحال اسلامی کے ساتھ جمہوریہ ملک ہے, جمہوری ملک ہے, تو وہاں وہ کیسے کوئی ایک سیاست دان کھڑا ہو کر قومی اسمبلی میں کہہ سکتا ہے کہ جی آگے بھی ہم نے جو ہے وہ ہم نے ہی حکومت کرنی ہے, میں نے اور مریم نواز نے حکومت کرنی ہے. تو یہ تو پاکستان کی جمہوریت کو ویسے اس سے مذاق ہی اڑے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ کہ آئندہ 30 برس دیکھیں آئندہ 30 برس ہو سکتا ہے ان کے لیے جو پچھلے 30 برس ہیں ان سے زیادہ سخت ہوں. جو کچھ اس حکومت نے کیا ہے اس کے بعد سیاست دانوں سے مایوسی بڑی ہے, اور خاص طور پر ان 2 جماعتوں سے. اور پھر یہ دونوں جماعتوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کا یہاں بوجھ نہیں اٹھاتا. ابھی جو پشاور میں الیکشن ہوئے ہیں
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ووٹ ملا کر 6000 ہیں، جی ہاں، اور جو پی ٹی آئی کا نمائندہ جو جیتا ہے انعام اللہ، اس نے 20-21 ہزار ووٹ لیے ہیں۔ تو جب آپ کی عوامی مقبولیت کا یہ عالم ہو کہ آپ دونوں بڑی جماعتیں جو ملک کی کہلاتی ہیں ان کے دونوں کے امیدواروں کے ووٹ 6000 ہوں، اور وہ جماعت جسے آپ نے راندہ درگاہ کر دیا ہے وہ 20,000 لے رہی ہو، تو آپ کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، یہ ایک فطری بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کے لیے میلہ نہیں سجاتا، جو میلہ سجاتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے ہی سجاتا ہے۔ تو یہ بات اب آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آ جائے گی، اب تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ اس طرح کی تقریروں سے عوام کو یہ لوگ اب متاثر کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔